حدیث مبارکہ دی روشنی کے اندر ہو رہی سی اس سلسلے میں اگے لے کے چلنے ہیں۔ ترمذی شریف ابو داؤد شریف کے اندر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دیا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قمیض جیڑی سی نا آستین جیڑی گٹے تک تھی، یعنی جڑا آقا علیہ السلام نے باواں سن نا یہ جڑی ہڈی ہے نا ایتھے تک ہوندیاں سن، اس تو اگے نہیں سی۔ حضور جڑی قمیض پاندے سن جڑا باواں سن نا یہ جڑی ہڈی آندی ہے نا اور میں ایتھے تک ہوندیاں سن، اس تو اگے نہیں سی ہوندی۔ امام احمد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑا پاؤ وہ زیادہ پاک ستھرا ہے، اور ایسے دے اندر اپنے مردیاں نو کفن دیو۔ فرمایا سفید کپڑا پاؤ یہ اچھا بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، صاف ستھرا بھی لگتا ہے، اور فرمایا اسے سفید کپڑے دے اندر تسی اپنے موتاں نو جڑے دنیا تو چلے جاندے نے انہاں نو کفن بھی دیو۔ ابن ماجہ شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تو اچھے او کپڑے نے جنہاں نو تسی پا کے خدا نو یاد کرو، قبراں دی زیارت کرو، مسجداں دے اندر جاؤ۔ فرمایا سب تو اچھے کپڑے ہو نے جنہاں نو تسی پا کے خدا نو یاد کرو، قبراں دی زیارت کرو اور مسجداں دے اندر جاؤ۔ فرمایا سفید کپڑیاں دے اندر نماز پڑھو، اور فرمایا مردیاں نو بھی ایسے دے اندر کفن دیو۔ یہ سب تو زیادہ پسندیدہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لباس ہے۔ ترمذی ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرخ کپڑے پا کے گزریا، آقا علیہ السلام نے سلام کیتا، آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ بالکل سرخ کپڑے پانا مرد واسطے جائز ہے، بالکل فل سرخ کپڑے پانا مرد واسطے جائز نہیں ہے، عورت واسطے فل سرخ کپڑے پانا جائز ہے لیکن مرد واسطے جائز نہیں۔ ترمذی ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سرخ کپڑے پا کے آیا کہ حضور نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سلام تک ہی نہ کیتا، لہذا سانو بھی اس چیز تو بچنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کر دیا نے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ باریک کپڑے پا کے آقا علیہ السلام کے سامنے آئیاں کہ حضور نے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسماء جدو عورت بالغ ہو جائے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے، میں سوائے منہ اور ہتھیلیاں دے، وہ بھی اپنے محرم دے سامنے، بہن بھائی باپ دے سامنے استعمال سوا کسی دے نہیں۔ حضور کے غلاموں اس وقت تے بریک کپڑے تے اج دے بریک کپڑے نو میں نا زمین آسمان دا فرق ہو گیا۔ اس وقت جڑے عام روٹین دے اندر کپڑے پائے جاندے سن، جس طرح ٹاٹ نہیں ہوندا موٹا، اسی طرح کپڑے پائے جاندے سن، تے اج میں نا جڑے اس وقت بریک ہوندے سن ساڈے اج موٹے ہون گے، اس وقت کھڑیاں دے ہون مشیناں دے اج جڑے اسی خود پا رہے ہیں نا اس وقت سب تو بریک اور ساڈے سب تو زیادہ موٹے ہون گے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور جڑے اج ساڈے بریک نے نا انہاں دی تے کوئی جگہ ہی نہیں۔ اللہ علیہ السلام دے غلاموں خاص کر شادیاں ویاواں دے موقع دے اوتے تسی بھی ویکھیا ہونے، اسی بھی ویکھیا ہے، حضور دے غلاموں انہاں چیزاں تو اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی سارے نو کچھ نہیں آکھ سکتے لیکن اسی اپنے اپنے گھراں دے اندر کنٹرول کرنا، اسی اپنے اپنے بچیاں دے اندر اپنی اپنی فیملی دے اندر اس چیز دے زور دئیے کہ بریک کپڑے پا کے نا کسی محفل دے اندر کسی کو بریک کپڑے سلوانے نہیں چاہیے، لینے نہیں چاہیے، پانے نہیں چاہیے، اگر گھر دے اندر پاوے یا شادیاں بیاواں دے اوتے پاوے انہاں چیزاں تو اجتناب کرنا چاہیے۔ امام مالک نے علقمہ بن ابی علقمہ کو روایت کی، وہ اپنی ماں کو روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ کے کول بریک دوپٹہ اوڑھ کے آئی تھی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا دوپٹہ پھاڑ دیتا اور دوجا موٹا دوپٹہ عطا کیا۔ ایک بریک دوپٹہ لے کے آئی، سر دے اتنے اوڑیا سی، آپ نے پکڑیا تے انہوں چیر چڑھیا، پھاڑ دیتا اور اپنی طرفوں
موٹا دوپٹہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اج فی نفسی جڑے ساڈے دوپٹے نے اس معاشرے دے اندر شادیاں بیاواں تو ہٹ کے بھی عام روٹین دے اندر بالکل صاف طور دے اوتے بال سر دے ظاہر ہو انہاں چیزاں تو بھی اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دعائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بندے سن کہ دونوں شانوں دے درمیان شملے نوں لٹکا دیندے سن، یعنی دونوں کندھیاں دے درمیان آقا علیہ السلام جڑا حصہ بچدا سی لٹکا دیندے سن۔ بیکی شریف دے اندر شعبہ دی امام دے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامہ بنیا کرو، امامہ بنیا کرو، یہ فرشتیاں دا نشان ہے، فرمایا اینو پیٹھ دے پیچھے بھی لٹکایا کرو۔ ترمذی نے رکانہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساڈے اور مشرکین دے درمیان فرق ہے کہ اسی امامہ شریف جڑی دستار ہے نا ٹوپیاں تے بننے ہاں اور او جڑے نے نا او بغیر ٹوپی تو بننے نے۔ سانو چاہیے ہے کہ اسی دستار جڑی ہے نا تھلے ٹوپی پا کے پھر بھی اتنے پٹکا بننا ہے جو بننا ہے۔ یہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انہوں کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا طریقہ فرمایا یہی ہے کہ ٹوپیاں دے اتنے پھر اتنے کپڑا لپیٹنا چاہیے، دستار بننی چاہیے۔ ترمذی شریف دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مینوں یہ فرمایا کہ آئے عائشہ اگر تو میرے نال ملنا چاہنی ہے کہ دنیا دے اندر اتنے ہی فرمایا اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار دے کول توشہ ہوندے، یعنی اتنا مال اکٹھا کرو، اتنا ہی اپنے کول جمع پوجی کرو، فرمایا جتنا سوار دے کول توشہ ہوندے۔ فرمایا مالداراں دے کول نہ بوو، بچو، کپڑے نو پرانا نہ سمجھو جدوں تک وہ پھٹ نہ جائے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہنی ہے قیامت دے دن میرے نال ہوئے، میری ملاقات ہوئے، پھر دنیا کو اجتناب کری، اپنا جمع پوجی نہیں کری جنہ ایک مسافر اپنا جمع پوجی لے کے چلتا ہے کہ میں اپنی منزل تو واپس آنے بس نہ ہو جاوے کہ میں گجرات ہو کے آ جاواں، میں کراچی تو ہو کے آ جاواں، میں سندھو ہو کے آ جاواں، جنہیں یعنی اس کی منزل ہے سفر ہے۔ اور میں ان مسافر کی طرح جس طرح وہ اپنا مسافر اپنا سامان لینا نا اتنا سامان اکٹھا کری، فرمایا اگر اس کو زیادہ کرے گی نا میں پھر دنیا داری کے اندر مشغول ہو جائے گی، لہٰذا دنیا داری کو بچتی رہی، اور فرمایا کہ کسے کپڑے نو پرانا نہ سمجھی جدوں تک وہ پھٹ نہ جائے، جس وقت پھٹ جائے پیون لگ جان پھر بے شک پرانا سمجھی، لیکن اس وقت تک پرانا نہ سمجھی جدوں تک پھٹ نہ جائے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں اسی سارے نوں احکام شریعہ مسائل شریعہ سکھن سکھ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا